صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ اسلام نے مہیلاؤں کو کئی ادھیکار دیے ہیں جو ان کے سمان، سرکشا اور سوتنترتا کو سنشچت کرتے ہیں۔ نیچے اسلام میں مہیلاؤں کے پرمکھ ادھیکار دیے گئے ہیں۔ 1. جیوت رہنے اور سمان کا ادھیکار۔ اسلام سے پہلے عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اسے سختی سے حرام قرار دیا۔ اللہ نے فرمایا، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ میں مارا گیا۔ قرآن سورہ التکویر۔ 2. شکشا کا ادھیکار۔ اسلام نے مردوں اور عورتوں دونوں کو علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ابن ماجہ 224۔ 3. سمپتی اور ویاپار کرنے کا ادھیکار۔ اسلام میں مہیلاؤں کو اپنی سمپتی رکھنے، ویاپار کرنے اور خود کمائی کرنے کی پوری آزادی دی گئی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ خود ایک ویاپاری تھی اور پیغمبر محمد ان کے ویاپار میں مدد کرتے تھے۔ 4. وواہ میں سوتنترتا کا ادھیکار۔ اسلام میں کسی بھی مہیلا کو اس کی مرضی کے بنا شادی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی کی شادی اس کی اجازت کے بنا مت کرو۔ صحیح بخاری 5138۔ 5واں طلاق کا ادھیکار۔ اسلام میں اگر کسی مہیلا کو شادی میں پریشانی ہو تو وہ کھلا پتی سے طلاق کی مانگ کر سکتی ہے۔ 6. وراثت کا ادھیکار۔ اسلام نے مہیلاؤں کو وراثت میں حصہ دیا جو پہلے نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا، پروشوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماتا پتا اور رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور مہیلاؤں کے لیے بھی اس کا حصہ ہے۔ قرآن سورہ النساء۔ 7. ماتا کے روپ میں سمان۔ اسلام میں ماں کے ادھیکار بہت اونچے ہیں۔ پیغمبر محمد نے فرمایا، جنت ماں کے پیروں کے نیچے ہے۔ سنن نسائی 3104۔ 8. گھریلو ذمہ داری میں مدد کا ادھیکار۔ پیغمبر محمد گھر کے کاموں میں اپنی پتنیوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ دکھاتا ہے کہ گھریلو کاریہ صرف مہیلاؤں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 9. سرکشا اور عزت کا ادھیکار۔ اسلام مہیلاؤں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور ان سے پردہ کرنے کو کہتا ہے تاکہ ان کی سرکشا بنی رہے۔ اللہ نے فرمایا، ہے نبی، اپنی پتنیوں، بیٹیوں اور ایمان والی مہیلاؤں سے کہو کہ وہ اپنے دوپٹے اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ اپیکت ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور پریشان نہ کی جائیں۔ قرآن سورہ الاحزاب 10۔ دھارمک ادھیکار۔ اسلام میں مہیلاؤں کو بھی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کا پورا حق دیا گیا ہے۔ 11۔ گواہی کا ادھیکار۔ مہیلاؤں کی گواہی بھی اسلام میں سویکار کی جاتی ہے، حالانکہ کچھ معاملوں میں 2 مہیلاؤں کی گواہی ایک پروش کے برابر مانی جاتی ہے۔ 12۔ رائے اور صلاح دینے کا ادھیکار۔ اسلام میں مہیلاؤں کو سماجک اور راجنیتک معاملوں میں رائے دینے کا ادھیکار ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ نے پیغمبر محمد کو اہم موقعوں پر صلاح دی تھی۔ نشکرش، اسلام نے مہیلاؤں کو وہ سارے ادھیکار دیے ہیں جو ایک سمان جنک اور سرکشت جیون کے لیے ضروری ہیں۔ ان ادھیکاروں کا پالن کرنا ہی صحیح اسلامی سماج کی پہچان ہے۔ لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ عورت کو جسٹ ایک سیکس ٹوائے بنا کے پیش کرنا، بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، نہ ایسا ہونا چاہیے۔ نبی الاسلام نے تو ڈیو رسپیکٹ دی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ بے شک اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی کو اندازی کے ساتھ رکھتے تھے، اور عورتوں کا قافلہ ہانکنے والا بندہ علیحدہ ہوتا تھا، اور جو وہ قافلہ ہانک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھیں، نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو، شیشیاں ہیں کہ ٹوٹ نہ جائیں۔ اللہ یہ رسپیکٹ آپ ہے۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث، میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، توڑ بیٹھو گے، اس سے نفع حاصل کرو، یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو۔ ظاہر ہے وہ زبان والی تو ہے، وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے، تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ بلڈ ان ہے۔ غصہ آتا بھی جلدی ہے، ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے، تو نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اور وہ توڑنا اسے طلاق ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کیا ہے،
کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا. اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خامن کے ساتھ، یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت باقی نہیں. باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر 8 مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں، پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں، اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا. حقیقت بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں. مجھے بتائیں، باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا. سورۃ نساء میں کہا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے. ماں خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے، اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گے. بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے؟ فرمایا تیری ماں حقدار ہے. دوسری بار کہا تیری ماں، تیسری دفعہ تیری ماں، چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں، میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں، میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ، تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. عورت اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے. تو حقوق تو ہر جگہ. بیٹیوں کے لیے نبی السلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور شادی کی، وہ قیامت دن اس طرح میرے ساتھ ہوگا. بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل ون سائیڈڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا، عورتوں کا، ان کے حقوق زیادہ ہیں. اچھا، سورۃ النساء موجود ہے، قرآن کی ٹاپ کی لینتھ کی جو 5 صورتیں ان میں سے ایک. مردوں کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ پسا ہوا طبقہ تھا. اس طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی. ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں، اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہندو کیا ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے؟ نہیں. ہندوؤں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے، اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کراؤ. آج بھی عرب میں آپ کو بتاؤں، میرے بڑے کلوز ریلیٹیو جن کے بچے بھی شادی شدہ بیوہ ہوئی، 60+ ان کی ایج تھی، جیسے ان کی عدت پوری ہوئی رشتے آنے شروع ہو، اور ان کے بیٹے بھی اس کو نارمل لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہیں شادی کر دی. عرب میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی بیوہ ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں تو جوان بیوہ ہو جائے تو کتنی مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ کتنا یعنی استحصال اس کا کیا جاتا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ آپ شادی کریں. اس اعتبار سے جن مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں، ان کا یہ والا پازیٹو فیکٹر ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جو اس طرح بیوہ عورتیں آپ ان کا سہارا بنے اور وہ خود بھی بنے ہیں پریکٹیکلی. اس میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. اسلام میں مہیلاؤں کو کئی ادھیکار دیے گئے ہیں، لیکن کچھ کاریوں سے انہیں روکا بھی گیا ہے تاکہ ان کی عزت، سرکشا اور سماج میں سنتلن بنا رہے. نیچے ان کاریوں کی سوچی دی گئی ہے جنہیں اسلام میں مہیلاؤں کے لیے منع کیا گیا ہے. 1. پرائے مردوں سے بے پردہ ہو کر میل جول رکھنا. اسلام میں مہیلاؤں کو غیر محرم جو رشتے میں شادی کے لیے جائز ہوں، پروشوں سے پردہ کرنے اور ان سے اناوشک بات چیت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، اور جب تم ان سے نبی کی پتنیوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے ادھک پوترتا کی بات ہے. سورہ الاحزاب 2. پروشوں کی نقل کرنا حلیہ، چال ڈھال اور عادتوں میں. اسلام نے پروشوں کو پروشوں کی طرح اور مہیلاؤں کو مہیلاؤں کی طرح رہنے کا حکم دیا ہے. پیغمبر محمد نے فرمایا، اللہ نے ان پروشوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں جیسی بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسی بنتی ہیں. صحیح بخاری 5885. 3. پروشوں کے کپڑے پہننا.
اسلام میں محلاؤں کو پرشوں جیسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے، خاص کر وہ جو پرشوں کے پہناوے سے ملتے جلتے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر محمد نے ان پرشوں اور استریوں پر لعنت کی جو ایک دوسرے کے کپڑے پہنتے ہیں۔ ابو داؤد 4099۔ چوتھا، بنا محرم کے سفر کرنا۔ اسلام میں محلاؤں کو 78 کلومیٹر یا اس سے ادھک کی دوری کا سفر بنا کسی محرم، پتی، پتا، بھائی، بیٹا آدی کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا کوئی بھی عورت محرم کے بنا 3 دن یا اس سے ادھک کا سفر نہ کرے۔ صحیح مسلم 1338۔ 5، پرفیوم لگا کر باہر جانا۔ اسلام میں محلاؤں کو عطر یا پرفیوم لگا کر غیر محرم پرشوں کے بیچ جانے سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا جو بھی عورت عطر لگا کر گھر سے نکلتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کرے، وہ ایسی گناہگار ہے۔ سنن نسائی 5126۔ چھٹی، اونچی آواز میں بولنا یا لہجے میں نرمی لانا۔ اسلام میں محلاؤں کو غیر محرم پرشوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنے سے منع کیا گیا ہے تاکہ کوئی بری نیت نہ رکھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی پتنیوں، تم انیہ محلاؤں کی طرح نہیں ہو۔ یدی تم اللہ سے ڈرتی ہو تو کومل سور میں بات مت کرو جس سے روگی دل والا، برا ارادہ رکھنے والا کوئی لالچ کرنے لگے۔ سورہ الاحزاب 7۔ بال کٹوانا اور بھونہیں بنوانا غیر اسلامی سٹائل میں۔ محلاؤں کو حدیث میں وشیش روپ سے بھونہیں بنوانے اور بالوں کو غیر اسلامی طریقے سے کٹوانے سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا اللہ نے ان عورتوں پر لعنت کی جو اپنے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں اور جو دوسروں کے چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ صحیح بخاری 5931۔ 8ویں پرائے مردوں سے ہاتھ ملانا۔ اسلام میں غیر محرم پرشوں اور محلاؤں کا ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا حرام مانا گیا ہے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا اگر کسی ویکتی کے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے جائز نہیں۔ طبرانی صحیح الجامی 5045۔ 9، تنگ اور شریر دکھانے والے کپڑے پہننا۔ اسلام میں محلاؤں کو ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا گیا ہے جو شریر کو دکھائیں یا بہت تنگ ہو۔ پیغمبر محمد نے فرمایا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جن میں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، تنگ، پاردرشی یا دکھانے والے کپڑے پہنیں گے۔ صحیح مسلم 2128۔ 10، کسی کو فتنہ، گمراہی میں ڈالنا۔ اسلام میں محلاؤں کو اناوشک روپ سے پرشوں کے سامنے آنے، انہیں آکرشت کرنے یا ان کے لیے فتنہ بننے سے منع کیا گیا ہے۔ پیغمبر محمد نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ صحیح بخاری 5090۔ 11، بنا حجاب کے گھر سے نکلنا۔ اسلام میں محلاؤں کو شریر ڈھکنے اور حجاب پہننے کا آدیش دیا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ہے نبی اپنی پتنیوں، بیٹیوں اور ایمان والی محلاؤں سے کہو کہ وہ اپنے اوپر دوپٹے ڈال لیا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور پریشان نہ کی جائیں۔ سورہ الاحزاب 12، جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا۔ محلاؤں اور پرشوں دونوں کے لیے جھوٹ بولنا اور کسی کی برائی، غیبت کرنا حرام ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا مانس کھائے؟ سورہ الحجرات۔ نشکرش، اسلام نے محلاؤں کو بہت سے ادھیکار دیے ہیں لیکن کچھ چیزوں سے روکا بھی ہے تاکہ ان کا سمان بنا رہے اور سماج میں فتنہ نہ پھیلے۔ یہ سبھی آدیش محلاؤں کی بھلائی اور سرکشا کے لیے ہیں۔